عمران خان کے خلاف سزا، PTI امریکہ کے محاذ پر خاموشی اور احتیاط، قریبی دوست بھی فوری رد عمل دینے سے گریزاں۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈز کے مقدمے میں سزا سنائے جانے پر امریکہ میں عمران خان کے حامیوں اور دوستوں میں شدید مگر محتاط رد عمل پایا جا رہا ہے۔ PTI امریکہ کے عہدیداروں کی جانب سے امریکی کانگریس سے رابطوں کی حکمت عملی۔ امریکہ میں PTI کے رہنما اور عمران خان کے دیرینہ دوست تبسم بٹ کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس امریکی کانگریس سے لے کر امریکی نظام کے ہر متعلقہ شعبے تک جائیں گے، پاکستان کے عدالتی اور سیاسی نظام میں بھی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ PTI امریکہ کے عہدیداروں کے درمیان امریکی اراکین کانگریس کو خطوط لکھنے اور رابطہ کرنے کے بارے میں صلاح مشورے شروع ہو گئے ہیں۔ اس بار PTI کی احتجاجی مہم کی شدت میں اضافے کی توقع ہے، جب PTI امریکہ کے سربراہ سجاد برقی اور دیگر کا رد عمل جاننے کے لیے متعدد بار رابطہ کیا گیا مگر پیغام چھوڑنے کے باوجود کوئی جواب نہیں ملا، جبکہ عمران خان کے متعدد قریبی دوست بھی فیصلے کی تفصیلات جاننے کے منتظر اور فوری رد عمل دینے سے گریزاں ہیں۔ اس گروپ کے ایک رکن اور عمران خان کے دیرینہ اور بے تکلف دوست تبسم علی بٹ نے احتیاط اور خاموشی کا رویہ ترک کرتے ہوئے اس عدالتی فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نہ صرف وائٹ ہاؤس سمیت مختلف مقامات اور شہروں میں مزاحمتی اور احتجاجی مظاہروں کے ذریعے اس فیصلے کے خلاف اپنا موقف بیان کریں گے۔ سزا سنائے جانے کے بعد اپنے قریبی عزیز اور دوست بیرسٹر علی ظفر سے گفتگو کے تناظر میں انہوں نے مقدمے کی سماعت کرنے والے جج کی اہلیت اور غیر جانبداری کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذکورہ سماعت اور فیصلہ کرنے والے جج کے بارے میں 2004 میں سپریم کورٹ نہ صرف ایک فیصلہ دے کر نوکری سے نکال چکا ہے اور پھر یہ جج کسی طور پر دوبارہ سسٹم میں داخل ہو گیا۔ اس کی اہلیت اور غیر جانبداری کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ اور نوکری سے برخاستگی سب حقیقت واضح کر دیتا ہے۔ تبسم علی بٹ نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ مذکورہ جج کی عدلیہ میں واپسی کے بارے میں فواد چودھری اور ان کے بھائی فیصل چودھری بہت زیادہ تفصیلات اور حقائق بتا سکتے ہیں۔ عمران خان نے ایک پیسے کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ انہوں نے عدالت کے فیصلے کو بدترین ناانصافی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی 72 سالہ زندگی میں کسی پسماندہ افریقی ملک کی عدالت سے بھی ایسا انصاف دشمن فیصلہ نہ سنا اور نہ دیکھا ہے۔